یہ اللہ کا قہر ہے. سر یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ایسا؟ جی ہر سال ہوتا ہے، لیکن اتنا قہر جو ہے کم سے کم ان سالوں میں نہیں ہوا ہے. جو یہ اللہ کا قہر ہے. یہ کہیں بھی بڑے یوٹی ہو، اسٹیٹ ہو، کوئی بڑی ہندوستان کی کوئی ریاست ہو. اب دیکھیں بہار میں کیا ہو رہا ہے، اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے، مکانوں کے مکان، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا قہر ہے. اس میں تو کسی یوٹی کا یا کسی ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کے حساب سے ایڈمنسٹریشن صحیح کام کر رہی ہے؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن اپنے لیول پہ جو بھی ہے، کئی جگہ پہ ہے سلیکنیس، لیکن مجموعی طور پہ حکومت جو ہے وہ اپنا. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شہر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ. آج خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں عبدالغنی کوہلی جی، جو کہ پورو منتری و بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں. سر سواگت ہے آپ کا نیوز شہر انڈیا میں. شکریہ جی، آپ نے یاد کیا. اور سر ابھی کچھ دن پہلے جو بارشیں ہوئی، کافی سارا لوگوں کا نقصانات ہوا، کیا کہیں گے؟ ایکچولی یہ تو پورے ہندوستان میں قہر مچا ہوا ہے. ہر ریاست میں، کس کا نام لیں یا کس کا نام نہ لیں، خاص کر ہمارے ریاست میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے. اور اگر آپ کالا کوٹ کی بات کریں، وہ تو ویسے بھی ہلی ایریا ہے، اس میں تو بڑا نقصان ہوا ہے. جو بڑی بڑی ہماری سڑکیں ہیں بالکل بند ہیں. ایک عجیب سی بات ہے کہ خواص ٹو کوٹن کا ایک روڈ تھی جس کے 72 کروڑ روپیہ انڈر CRF منظور ہوا تھا. بدقسمتی ہے وہ ٹھیکیدار نے کام بھی نہیں کیا، اور نہ کام کرنے کی وجہ سے وہ سڑک بالکل بند ہو گئی ہے. نہ معلوم اس حد تک بری حالت ہے کہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ پیسہ جو کام کیا ہے وہ ضائع کیا ہے کیا کیا ہے. ایک تو لوگوں کی بہت بڑی شکایت ہے اس کی. انٹرنل ہماری جو روڈ ہیں، حالانکہ اس دفعہ میں بڑا خوش تھا کہ حکومت کی طرف سے میں مشکور تھا حکومت کا کہ انٹرنل روڈ سب جو ہے بلیک ٹاپنگ کے لیے انہوں نے منظوری دی ہے. میرے ایریے میں کوئی سڑک ایسی کچی وغیرہ یا انڈولیشن وغیرہ کوئی سڑک اس میں خرابی نہیں رہنی تھی انشاءاللہ. لیکن کیا کریں، بارش کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو گیا ہے. اور انٹرنل روڈ چاہے اگر آپ جائیں تتا پانی سے پیچھے ڈنگیوڑ تک جائیں، گرن میں جائیں، پوٹھا جائیں، یہ ہمارے جہاں بھی ہمارا انٹرنل روڈ ہے، بڈال میں، گنڈی میں، دایاں بایاں متھینی کا ایریا ہے، یہ ایریا اس کے پیچھے گائی باس، جو بھی ایریا ہے وہاں روڈوں کا برا حال ہو گیا ہے. جو نئی سڑک بنائی تھی جس میں ارتھ ورک کٹنگ تھی، جیسے اودن سے اوپر کنالا گلی میں، اس کا بھی کہتے ہیں بس لوگ جا رہے تھے سڑکوں پر، گاڑی میں لے جا رہے تھے، وہ بھی بالکل سلائڈ آ کے تباہی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے تو سڑکوں کی بات ہے. جہاں تک لوگوں کے آپ کو پتہ ہے دیہات میں کچے مکان ہیں، بہت ڈیمیج ہوا ہے. سلائڈ سے زمینیں، کچھ جگہ تو سلائڈ اتنی آئی ہے جیسے درکری میں ہمارے ایک اعظم ملک ہیں، ان کے گھر کے پیچھے تک سلائڈ آئی ہے. پتہ نہیں مکان ان کا کیسے بچا ہے. ہسپتال جو وہاں پہ تھا اس کی گراؤنڈ فلور جو تھا اس میں پانی اور تباہی ہو گئی ہے، سب سامان وغیرہ. تو اسی طرح اتنا نقصان ہوا ہے. اور کچھ لوگوں کے مکان کچے تھے بالکل ختم ہو گئے، کلیپس ہو گئے. تو میں تو ایڈمنسٹریشن سے بالکل ٹچ میں ہوں، کہاں نقصان ہے کیا نہیں ہے. تو میں خود بھی جانا چاہتا ہوں ایک آدھ دن میں کہ دیکھ لیں، خود بھی جا کے دیکھ لیں کہ اس علاقے میں کیا ہوا ہے. آپ کیا کریں، جانے میں ہمیں تھوڑی پابندی لگا دیتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس سے بھی ایک پریشانی ہو جاتی ہے. جو دل میں بات ہے ہر آدمی کو ملا جائے، ہر گھر میں جائے، ہر گاؤں میں جائے، تاکہ ان کو دکھ سکھ میں سے برابر کے ہم شریک ہو جائیں. لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی آ رہی ہے. پھر بھی میں چاہوں گا کہ اجازت لے کے میں ضرور جاؤں گا کہ ہمارے لوگوں کا حال احوال کنسنسی میں دیکھ لیں، کہاں نقصان ہوا ہے کہاں نہیں ہوا ہے، اور اس کا بھی ہے. لیکن ایڈمنسٹریشن کو میں نے سختی سے کہا ہے جن کے گھر کولیپسڈ ہو گئے ہیں ان کو ٹینٹ مہیا کیے جائے، جو آج تک ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. لیکن اسیسمنٹ کے لیے انہوں نے اپنی ٹیمیں جو ہے پورے علاقے میں بھیج دی ہیں. ڈی سی صاحب نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، ہر افسر کی ذمہ داری لگائی ہے. چلیے دیکھیے رزلٹ لوگوں کو کیا ملتا ہے. بڑی بات تو وہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایک پرابلم جو پچھلے دنوں میں ہمارے بڑے بکروال برادری کے لوگوں نے میرے نوٹس میں لائی، کیونکہ جب یہ نویڈک لوگ یہاں سے کشمیر جاتے ہیں پیسچر میں، چاہے وہ کالا کوٹ سے جائیں، ریاسی سے جائیں، چاہے سانبا سے جائیں، کہیں سے جائیں، کچھ ہمارے جموں کے اوپر کے ایریا میں جاتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر کشمیر میں جاتے ہیں. سونوار سے لے کر درا سے گریس لیل وہ کرنا تک سب ایریا میں لوگ جاتے ہیں.
تو اس میں جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو اب واپس آنا ہے. تو واپس آنے میں اب جو دراز کا علاقہ مینا مرگ جیسے ہے, اب ان لوگوں نے اس وقت وہاں واپسی پہ اسٹارٹ کیا ہے. میں نے ڈویژنل کمشنر کشمیر صاحب سے بات کی اور میں مشکور ہوں, انہوں نے مجھے ریٹن میں SMS کر کے بھیج دیا کہ جی انٹرنل ویلی میں ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے موومنٹ کی, لیکن جو ڈویژن میں آئیں گے مطلب کشمیر سے جموں ڈویژن میں, اس کے لیے پرمیشن جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی. تو انہوں نے کہا تھا, میں نے DC صوبین کو یا باقی کو مجھے لکھت میں بھیجا ہے کہ ہم فیسلیٹیٹ کریں گے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ جاتے سمے بڑی پرابلم ہوئی تھی. ایکچولی اتنی موومنٹ ہوتی ہے, بدقسمتی یہ تھی کہ کسی لیول پہ کوئی پلاننگ نہیں تھی, یہ کتنے لوگ جاتے ہیں, کیسے جائیں گے, کیا انتظام کرنا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ مغل روڈ جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے, جہاں سے عموماً ان کا آنا جانا جو ہوتا ہے وہ میں نے ان سے بات کیا کہ ان کو مہربانی کر کے مغل روڈ سے چھوڑیں, ورنہ ایک پیر کی گلی جہاں سے بالکل 4 یا 5 کلومیٹر ڈسٹنس ہے اپنے ایریے میں پہنچ سکتا ہے, وہ اگر اس کو کہا جائے جی شوپیاں سے رام بند سے وہ 300-400 کلومیٹر سفر, اور غربت کا یہ عالم ہے. پھر ان کے پاس ٹرک ہوتے ہیں, اس میں فیملی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں کچھ لوگوں کے پاس, تو ان کو اس راستے سے آنا بڑا مشکل ہوگا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے آپ ان کو اس پیر کی گلی سے الاؤ کریں, مغل روڈ جس کو کہا جاتا ہے. اب مغل روڈ کے لیے اس گورنمنٹ کا بالکل آرڈر ہے کہ صرف اور صرف جو فروٹ کے ٹرک ہیں وہی آئیں. اب وہ تو مجبوری تھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کی جو مجبوری ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے. تو میں آپ کے اس مادھیم سے یہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان کو مغل روڈ کے ذریعے سے گزارا ان کی 100 گاڑیاں ہوں گی, ٹرک یا چھوٹی گاڑیاں میکسیمم, تو ان کو الاؤ کیا جائے جب وہ واپس آنا جائیں, تاکہ ان کو واپسی آنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کوہلی سر, ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے, جب جموں کشمیر کو اسٹیٹ سے UT میں تبدیل کیا گیا تھا, بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, بہت سپنے جو ہیں عام جنتا کو دکھائے تھے, لیکن ان 2 دنوں کی بارش نے جو ہے ساری پول کھول کے رکھ دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ یار یہ UT کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا قہر ہے. سر یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ایسا؟ جی ہر سال ہوتا ہے, لیکن اتنا قہر جو ہے کم سے کم ان سالوں میں نہیں ہوا ہے. جو یہ اللہ کا قہر ہے, یہ کہیں بھی بڑے UT ہو, اسٹیٹ ہو, کوئی بڑی ہندوستان کی کوئی ریاست ہو. اب دیکھیں بہار میں کیا ہو رہا ہے, اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے, مکانوں کے مکان, گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا قہر ہے, اس میں تو کسی UT کا یا کسی ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے حساب سے ایڈمنسٹریشن صحیح کام کر رہی ہے؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن اپنے لیول پہ جو بھی ہے, کئی جگہ پہ ہے سلیکنیس, لیکن مجموعی طور پہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو سر کیا میسیج رہے گا آپ کا؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے ایڈمنسٹریشن امیجیٹ سٹیپ لے, اور جن کے پاس بالکل مکان کلیپس ہو گئے ہیں ان کو فٹافٹ ٹینٹ مہیا کرے, اور ان لوگوں کی اسیسمنٹ کی جائے پراپرلی, تاکہ لوگوں کو سیٹسفیکشن تو ملے. کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آیا پتہ کرنے کے لیے, دونوں باتیں ہو جائیں, اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی اور لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ دیکھیے جی گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے ہمارے پاس آیا ہے, کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس وقت جو نقصان ہوا ہے بارشوں سے, اس کا کم سے کم ان کو پتہ لگے کہ نقصان کتنا ہوا ہے, اور لوگوں سے مل کے یہ بھی احساس ہو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آن الرٹ ہے. شکریہ سر, میں سے بات چیت کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. تھے ہمارے ساتھ عبدالغنی کوہلی جی, جو کہ پورو منتری و BJP کے سینئر لیڈر ہیں, جنہوں نے اپنے ویوز ہمارے ساتھ سانجھا کیے. میں عرفاظ احمد ڈینگ, نیوز سیر انڈیا کے لیے.